دوستو، جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چالیں چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے سورۃ العارفہ آیت نمبر 20 میں کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جبکہ سورۃ الطعام آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان نے ان آدم کے دل میں وسوسے ڈال دیے اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی نہ ختم ہو؟ دوستو، حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جیسے ہی اس درخت کے پاس چکھا تو اس کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی قرآن پاک میں ہے کہ سورۃ الطعام آیت نمبر 117 سے 119 تک کہ ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہاری اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہان رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو؟ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ جبکہ سورۃ العارفہ آیت نمبر 20 سے 22 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا پھر شیطان نے ان دونوں کو دل میں وسوسے ڈال کر تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک رب دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دی اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تمہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے ان دونوں کے سامنے کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں، کیونکہ شیطان ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں کا درخت کا پھل چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا اسی طرح یہ دنیا بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گی تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے چال سے بچانے والے کی بھرپور کوشش کرو۔ سورۃ العارفہ آیت نمبر 24 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع۔ جبکہ سورۃ الطعام آیت نمبر 130 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ جبکہ حضور پاک اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دعائی کلمات تھے وہ سورۃ العارفہ آیت نمبر 23 میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے دوستوں کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
دوستو یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ دوستو حضرت آدم و حوا کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں کہ اے لوگوں اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ جبکہ سورۃ العارف آیت نمبر 172 میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھ کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانے کی قوم میں سے ایک نبی ہیں جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس میری عمر میں سے 40 سال اسے عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر میں 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے عرض کیا آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، کیونکہ آپ نے انکار کیا اسی لیے آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے اسی لیے آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے آپ کی اولاد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے اپنے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی تمام اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنے توحید کا پکا عہد و پیمانہ لیا۔ فرمان الہی ہے سورۃ العارف آیت نمبر 172 سے 173 میں، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تو تم یہ کہہ کر شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد کی اولاد ہی تھے، تو پھر کیا ہم آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے کے گمراہ لوگوں نے کیے تھے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کی مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو آدم علیہ السلام کی پوشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ جبکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورۃ العارف آیت نمبر 172 سے 173 کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پوچھ سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑے جوڑا بنایا، پھر انہی صورتوں سے عطا کیا اور قوت گوئی بھی عطا فرمائی۔ پیش وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمانہ لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا میں 7 آسمان 7 زمین اور تمہارے باپ کو تم پر گواہی بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمانے کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اس کی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات پہ اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بدصورت۔ آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار آپ اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا کہ وہ روشن کندلیوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب سے رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمانہ لیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پوچھ سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان کے قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء سے بھی توحید، رسالت و نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی ہے قرآن پاک میں سورۃ الحزب آیت نمبر 7 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑے پکے عہد لیے۔ جبکہ سورۃ العمران آیت نمبر 81 سے 82 میں بھی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دو، پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ان چیزوں کے لیے تصدیق کر رہے ہوں جو تمہارے پاس ہے، اس سے رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے گا وہی نافرمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ، جو کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ کہنے لگے میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والے کو ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذمے اپنے اور میرے گناہ لے لو اور پھر تم دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کی برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اس قتل کر ڈالا، پیشے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائی دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑے ہی پشیمانہ اور شرمندہ ہو گیا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم و حوا کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسری لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی سے کریں اور دوسرا پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن۔ سابقہ اصولوں کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ میں اپنی بہن سے حابیل کا نکاح کرنے دوں، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنے ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازہ بکری قربان کی، اور قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کی اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں میدان میں رکھیں، آسمان سے آ گئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر نہ نکال سکا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسان میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا ہوگا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے کا رائج کرنے والے کے لیے عمل کے طور پر والے کا بھی برابر ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے بھی عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوستو اس کے بعد پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹوں، میرے جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے، سامنے سے فرشتے نے آتے نظر آیا جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارا والد فوت ہونے والا ہے۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ دوستوں حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابنی قبیس پر دفن کیا گیا ہے تاریخ الطبری کے مطابق، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
آپ سے ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔